بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تعلیمات سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کے فیوض سے زیادہ حصہ عطا فرمائے. قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جو باز اشہب فرد افخم اور غوث اعظم کے القاب سے مشہور ہیں، آپ کی خدمات اور دین متین کی تبلیغ اور اشاعت میں آپ کا کردار اسلامی تاریخ کا
بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ طلب علم میں گزارا۔ اگرچہ آپ مادرزاد ولی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے طلب علم اور کسب کمال کے لیے بہت محنت کی، اور خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا، اور رب ذوالجلال سے میں نے سعادت پائی۔ آپ نے پڑھنے کے بعد پڑھانے میں اور اس علم کو پھیلانے میں جو کردار ادا کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق جو آپ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اور انہوں نے آپ کے حالات پر ایک جامع کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 34 سال تک درس و تدریس کا کام کیا، اور آپ کی درسگاہ سے سالانہ 3000 علماء کرام فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ تو 34 سال تک مسلسل آپ نے اتنی بڑی تعداد کو دین کے نور سے روشن کیا۔ اس لحاظ سے آپ کے جو براہ راست شاگرد ہیں ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب جا پہنچتی ہے، اور پھر آپ کے تلامذہ اور آپ سے اکتساب فیض کرنے والے لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان میں ہر شخص ہی اپنے عہد کا ایک آفتاب تھا۔ آپ ہی کی درسگاہ سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ بیت المقدس کے فاتح قرار پائے، اور بیت المقدس میں جو فتح کے بعد خطبہ دیا وہ ابن زکی بھی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کے فارغ التحصیل تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے جہاں خواص کے لیے اتنے بڑے دینی کورس کا اہتمام کیا اور دن میں 18 پیریڈ پڑھاتے رہے، اور 3 ہزار تک علماء ایک سال میں تیار کیے، یعنی آپ کی وہ درسگاہ جو آپ کے استاذ محترم حضرت مخزومی رحمہ اللہ تعالی سے منسوب تھی وہ تنگ پڑ گئی، تو شہر کے باہر فصیلے شہر کے ساتھ آپ کی کلاس کا پھر اہتمام کیا جاتا تھا، اور عوام کے لحاظ سے آپ کے اجتماع میں اس وقت کے حالات میں بھی 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا، اور 400 اصحاب قلم بیٹھ کر وہاں آپ کے فرمودات کو نوٹ کرتے تھے۔ یعنی کتنی بڑی پرہجوم پریس کانفرنس حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہوا کرتی تھی۔ 400 اصحاب قلم، جن میں صرفی بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، علم تفسیر والے بھی ہیں، علم حدیث والے بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، سالک بھی ہیں، ہر شخص کو اپنے حصے کا جام مل رہا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ایک ابر کرم کی طرح ہے، اور ہر شخص اس سے اپنا حصہ پا رہا ہے۔ محدث کو علم حدیث کے لحاظ سے، مفسر کو علم تفسیر کے لحاظ سے، صوفی سالک اور اللہ کے ولی کو تصوف کے لحاظ سے، ہر علم اور ہر فن کے لحاظ سے وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔
حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ دین کے لحاظ سے جو عوام کو خطابات کیے وہ بھی علم و حکمت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. آپ کے فرمودات آپ کی متعدد کتب کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور آج بھی ان میں ہمارے لیے روشنی اور نور موجود ہے. آپ نے الفتح الربانی اور اس کے سوا دیگر مختلف ماخذ کے لحاظ سے امت کو ایک جامع نصاب عطا فرمایا اور ہر لفظ اس قدر تاثیر سے بھرا ہوا ہے اور اتنی معنویت ہے کہ آج بھی اس سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں. آج بھی اسرار و رموز کے گلشن میں بہار آتی ہے اور آج بھی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرمودات ہیں ان کی وجہ سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے واتبع سبیل من اناب الی، کہ تم اس کی پیروی کرو جو میری طرف جھک گیا، جس نے میری طرف رجوع کر لیا. تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کا یہ فرمان جو سورہ لقمان میں ہے آیت نمبر 15 ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہے کہ ایسی شخصیات کی تعلیمات بخود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان عظیم نفوس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا اور فرمایا جو میرے بن چکے ہیں، میری طرف جھک چکے ہیں اور ظاہر باطن کو میرے تابع کیا ہوا ہے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، جیسے وہ میرے دربار اور قرب میں پہنچے ایسے تمہیں بھی قرب میسر آئے گا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا جو انداز تبلیغ اور اثر انگیز اسلوب تھا، اس کے لحاظ سے آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود طلب علم میں بہت سا وقت گزارا اور دور دراز جا کر میں نے پڑھا. جب میں پڑھنے کے بعد واپس بغداد شریف پہنچا تو میں نے اپنے ابا جی سے یہ کہا اريد ان اتکلم علی الناس بحضرتک، میں یہ چاہتا ہوں کہ صدارت آپ کی ہو اور میں تقریر کروں، مجمع عام میں آپ کی ہوتے ہوئے میں لوگوں سے گفتگو کروں. تو کہتے ہیں والد محترم نے مجھے اجازت دی، جہاں وہ تقریر کرتے تھے وہاں میں نے تقریر شروع کی. آپ تشریف فرما تھے، میں کرسی پہ بیٹھ گیا. وَتَكَلَّمْتُ بِمَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْمَوَاعِظِ، اور میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کے ساتھ گفتگو کی اور ایک عظیم خطاب اس وقت جو محفل موجود تھی ان سے کیا. تو کہتے ہیں کہ فلم یخشا قلب ولم تجر دمع، نہ کسی کا دل دھڑکا اور نہ ہی کسی کی آنکھ سے آنسو ٹپکا. میں جس وقت گفتگو کر کے فارغ ہوا تو والد محترم کرسی پہ بیٹھے اور آپ نے گفتگو شروع کی. تو حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جو ہی والد محترم نے گفتگو شروع کی اور یہی لفظ بولے کنت صائما امس، کل میں نے روزہ رکھا تھا. فقلت، تو میں نے روزہ رکھا اور روزہ جب افطار کا وقت آیا تو ام یحییٰ نے میرے لیے انڈے ابالے. ایک جانور گزرا جس سے وہ انڈے گرے اور ٹوٹ گئے. تو حضرت سیدنا عبد الوہاب کہتے ہیں ابھی آگے بات
بعد میں تھی، صرف ان لفظوں سے مجمع پر ایک رکت طاری ہو گئی اور ایک عجیب روحانی کیف پیدا ہو گیا۔ تو میں حیران تھا کہ میں نے بڑی بڑی تحقیقات پیش کی ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں ہوا، اور والد محترم نے ابھی صرف کل کی بات کی ہے، اور اس کا آغاز تھا کہ سب لوگوں پر ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال جس وقت میں نے مشاہدہ کی تو والد محترم نے میری طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے، تو نے بہت سفر کیا، آسافرت الی ہناک واشار باصبعہ الی السماء، آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا تم نے ادھر کا بھی سفر کیا ہے؟ تم نے بہت سفر کیا، اور کیا تم نے اس طرف بھی سفر کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کہنے لگے انت المتکلم عنک وانا المتکلم عن غیری، تم نے تقریر اپنی طرف سے کی، میں کسی اور کی طرف سے تقریر کر رہا ہوں۔ تمہاری زبان نے جو تمہارا ضمیر تھا اس کی ترجمانی کی، اور میری زبان کسی اور کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تمہاری تقریر میں اور میری تقریر میں فرق یہ ہے کہ تم اپنا مافی ضمیر بیان کر رہے تھے، اور میں کسی اور کے اسرار و رموز کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ میں جس وقت تقریر کرتا ہوں ما تکلمت حتی قیل لی، میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک یہ کہا نہیں جاتا یا عبد القادر تکلم ونحن معک، کہ عبد القادر آپ بات کریں ہم تمہارے ساتھ، یا عبد القادر تکلم نسمع منک، عبد القادر آپ گفتگو کریں ہم سنیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا اتنا بڑا روحانی مرتبہ اور اتنا بڑا روحانی مقام تھا، جس کی بنیاد پر آپ کی تعلیمات ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہیں اور بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور ان تعلیمات کا ایک ایک حصہ آج بھی اس لائق ہے کہ اسے نہایت توجہ سے سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، چونکہ تصوف و طریقت کے لحاظ سے بھی آج بہت سی چیزیں ایسی ان کو متعارف کروایا جا رہا ہے جس کا نہ تصوف سے تعلق ہے اور نہ ہی طریقت سے تعلق ہے۔ بہت سے ایسے جوہال انہوں نے اسلامی تصوف کو معاذ اللہ داغدار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے شرع متین جس تصوف کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جس تصوف کے حاملین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں، ہم اس تصوف کے دائی ہیں اور اس تصوف کو شریعت کا ایک شعبہ سمجھتے ہیں، اور وہ تصوف جس سے سیرت جو ہے وہ اس میں نکھار آتا ہے اور انسان میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو قرب عزدی کا مقام میسر آتا ہے۔ آج کی اس ظلمت کی وادی میں کہ جہاں پر بہت سے ایسے شریعت کے باغی سرکش اور بگھوڑے کہ جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مختلف قسم کی لادینی سوچیں لے کر وہ اپنے آپ کو اس تصوف اور طریقت کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کا یہ انداز تبلیغ اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یقیناً آج بھی تصوف کا گلشن کھلا ہوا ہے، آج بھی طریقت کی وادی آباد ہے، اور آج بھی ارباب سلوک اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن جس طرح دیگر بہت سے شعبہ جات میں آمیزش ہو چکی ہے، ملاوٹ ہو چکی ہے، اس طرح کچھ لوگ شریعت کو پس پردہ ڈال کر اور پس پشت رکھ کر اور اپنے خود ساختہ کچھ اصول بنا کر جو شریعت و طریقت میں
فرق کر کے اور شریعت کو بالکل اگنور کر کے کسی طریقت کا تصور دیتے ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی ایسی طریقت اور تصوف کے علمبردار نہیں ہیں. آپ نے تمام تر تعلیمات تصوف و طریقت کو قرآن و سنت سے بیان کیا ہے اور اس انداز میں اس پر توجہ دی ہے. کہنے لگے کہ الزم ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے مرید جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اسے تم اپنے لیے لازم سمجھو. وہ کیا ہے؟ هو الکتاب والسنہ، وہ کتاب ہے اور وہ سنت ہے. فإن من ترکہما تزندق، فرمایا جس نے کتاب و سنت کو چھوڑا وہ زندیق بن گیا. یعنی وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ سالک نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ زندیق بن گیا جس نے قرآن و سنت کو ترک کیا اور قرآن و سنت کی روشنی سے جو آگے بڑھا. اور یہ وہ ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال اپنے رستے کھول دیتا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. ایک مقام پر آپ نے اسی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے وہ الفتح الربانی کی مجلس نمبر 22 ہے جس میں آپ کا یہ خطاب موجود ہے. فرماتے ہیں اساس الامر الاسلام، سب چیزوں کا مدار جو ہے وہ اسلام ہے. ثم الایمان، اور اسلام کے بعد ایمان ہے. ثم العمل بکتاب اللہ و شریعت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بعد پھر عمل ہے. کس پر؟ قرآن پہ عمل اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل. ثم الاخلاص فی العمل مع توحید القلب، چوتھے نمبر پر پھر عمل میں اخلاص ہے. اور پانچویں نمبر پر دل کے اندر رب ذوالجلال کی ہمہ وقت یاد. اب دیکھو کتنے سنہری اصول حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ واضح کرتے ہیں اور مدار اسلام کو قرار دیا. اسلام ہے ظاہر کا مطیع ہو جانا، ظاہر کا دین کے لیے جھک جانا. اس کے بعد ایمان کا مرتبہ ہے، وہ ہے دل کا بھی اس ظاہر کے مطابق ہونا، دل میں بھی نور ایمان کا قائم رہنا. اور تیسرے نمبر پر پھر عمل ہے. وہ مرجئہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک عمل نہایت ہی ضروری اور اہم ہے. صرف یہ ہے کہ ایمان مقدم ہے، ایمان ہوگا تو پھر عمل کی ویلیو بنے گی، پھر عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. اور اگر ایمان ہی نہیں تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں. اتنا ایمان جو ہے اس کو عمل پر تقدیم حاصل ہے، اور جب ایمان آ گیا تو اس کے فوراً بعد عمل نہایت لازم ہے. لہذا ایسا طبقہ جو نمازیں چھوڑ رہا ہو، روزوں کو ترک کر رہا ہو، شریعت کو پس پشت ڈال رہا ہو اور کہے ہمارا تصوف سے تعلق ہے، ہمارا طریقت سے تعلق ہے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں سب سے پہلے اسلام ہے، اسلام کے ساتھ ایمان ہے، ایمان کے بعد قرآن و سنت پہ عمل ہے اور پھر اس عمل میں اخلاص ہے. یعنی مطلقاً عمل کی بھی دعوت نہیں دیتے، خلوص والے عمل کی دعوت دیتے ہیں. اور پھر فرمایا اس کے ساتھ جس وقت ظاہر جو ہے وہ شریعت کے مطابق یہ امور بجال لا رہا ہے تو ساتھ توحید دل میں، یعنی وہ اللہ کی یاد کی روشنی ہر وقت دل میں انسان کے موجود رہے تو پھر اللہ اس کو آگے ترقی عطا فرماتا ہے. اسی مضمون کو الفتح الربانی کی مجلس نمبر 45 میں بیان کرتے ہوئے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پورا یہ مراحل کا بیان کیا کہ انسان کہاں سے چل کر کہاں تک ترقی کر سکتا ہے اور آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے اور درمیان کے مراحل کیا ہیں. آپ فرماتے ہیں تترقى درجۃ العبد من الاسلام الى الایمان، انسان کو ترقی ملتی ہے کہاں سے؟ فرمایا اسلام سے ایمان کی طرف، کہ پہلے اسلام ہوتا ہے اور اسلام کے بعد وہ ایمان تک جا پہنچتا ہے. وَمِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيمَانِ، اور ایمان سے ترقی کر کے پھر ایقان تک جا پہنچتا ہے.
وَمِنَ الْإِيقَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، اور جب ایقان تک پہنچتا ہے تو وہاں سے معرفت تک جاتا ہے۔ اب معرفت تک جانے سے پہلے اسلام، ایمان اور ایقان ان کو لازم قرار دیا۔ وَمِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْعِلْمِ، اور معرفت سے انسان علم تک جاتا ہے۔ وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمَحَبَّةِ، اور علم سے وہ محبت تک پہنچتا ہے۔ وَمِنَ الْمَحَبَّةِ إِلَى الْمَحْبُوبِيَّةِ، اور محبت سے محبوبیت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر وَمِن طَلَبِهِ إِلَى مَطْلُوبِيَّةِ، اور اس سے آگے مطلوبیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ فَحِينَئِذٍ، اب وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ ایمان سے، اسلام سے جو سفر شروع ہوا اور محبوبیت اور مطلوبیت تک کا وہ سفر، اس میں جو ترتیب ہے، جو مراحل پہلے ہیں وہ بھی بیان کیے، اور جو آگے ثمرات ہیں وہ بھی بیان کیے۔ اور اب جس وقت ولی بن گیا تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حِينَئِذٍ إِذَا غَفَلَ أُوقِظَ، اب اس کو یہ مقام مل گیا ہے کہ اگر کبھی یہ غافل ہونے پائے گا تو اسے جگا دیا جائے گا، غفلت برقرار نہیں رہے گی۔ اس کا باطن اتنا روشن ہو چکا ہے، اب وہاں غفلت کا ڈیرا نہیں لگ سکتا۔ اگر غافل ہوتا گیا فوراً اس کو بیدار کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا نُسِيَ ذُكِّرَ، اگر وہ بلایا گیا تو فوراً اس کو بات یاد کرا دی جائے گی۔ وَإِذَا نَامَ نُبِّهَ، اور اگر وہ سو گیا تو اسے بیدار کر دیا جائے گا۔ فَلَا يَزَالُ أَبَدًا مُسْتَيْقِظًا، اب یہ ہمیشہ جاگتا رہے گا، ہمیشہ ایک بیداری آ جائے گی۔ اس واسطے کہ کہتے ہیں کہ اس کا دل اتنا روشن ہو چکا ہے کہ باہر سے اندر اس کا باطن نظر آتا ہے۔ وَارِثَ الْيَقْظَةَ مِن نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کامل ولی ہوتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری کا تحفہ مل جاتا ہے، چونکہ آپ کا ارشاد ہے۔ اسے حوالہ اس کا دیتے ہوئے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مضمون کو آگے بڑھایا، جو بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ ولی کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کا قرب میسر تب آتا ہے جب اس کو رسالت کا قرب میسر آتا ہے۔ رسالت کے قرب کی وجہ سے اسے اللہ کا قرب میسر آتا ہے، اور رسالت سے اسے یہ فیض ملتا ہے بیداری کا کہ اب وہ ہمیشہ بیدار رہے گا۔ اگرچہ نبوت کی بیداری اور طرح کی ہے اور ولایت کی بیداری اس کے ہم پلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس ولی کو یہ کمال مل جاتا ہے کہ ایک طرح کی اسے بیداری میسر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سو بھی جاتا ہے تو دل کو ولایت کے سٹیٹس کے مطابق ایک بیداری میسر رہتی ہے۔ وہ سویا ہوا بھی بیدار ہے، اس کو ایک ایسی کیفیت حاصل ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس کو باطن کی اتنی چاندنی عطا فرمائی ہے۔ تو اس مقام پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ولایت کا جو سفر ہے اس کے مراحل کو بیان کیا، اور اس کے لحاظ سے آپ کی تعلیمات میں یہاں دو باتیں بالکل واضح ہوئی۔ ایک تو رب ذوالجلال کی ذات سے محبت اور پیار، اور خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کے لحاظ سے انسان کو جس قدر مضبوط عقیدہ اس کو ہے اس کو واضح کر دیا، اور دوسری طرف رسالت اور منصب نبوت کے لحاظ سے انسان کو جو ادراک حاصل ہو، اور پھر آداب نبوت و رسالت کے لحاظ سے وہ ان آداب پر مکمل طور پر پابند رہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں آگے جو ارشادات دیے ہیں ان میں بطور خاص نبوت کے لحاظ سے آپ کا یہ فرمان، جس میں آپ نے آداب نبوت کو مکمل طور پر بیان کر دیا، فرمانے لگے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں جو مجھے رب ذوالجلال نے میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر
ان کی جو اپنی ولایت کی حیثیت ہے اس کا بھی ذکر آ گیا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فیض لینے کے لحاظ سے، فیض دینے کے لحاظ سے اس ولی کی مناسبت اس نبی سے ہوتی ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن صرف چند لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سال تبلیغ کی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا اس پر اثرات مرتب کیے کہ دور دور تک، پوری کائنات تک وہ دین پہنچا ہے. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی نسبت عطا فرمائی ہے. اب اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے آپ نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ آپ نے مضمون کو بیان کیا ہے، تو اس میں یہ الفاظ آپ نے اختیار کیے وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، اور میں اس نبی کے قدم پر ہوں جو کہ آسمان نبوت کا بدر کمال ہے. بدر کا لفظ استعمال کیا جو 14ویں کے چاند کو کہا جاتا ہے، اور 14ویں کا چاند باقی چاندوں سے اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ آسمان کی فضاؤں کے اندر سورج کا فیض رات کے وقت لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے یہ چاند سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے، چونکہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے، اور آگے جب سورج سامنے نہیں ہے وہ روشنی وہ بندوں تک پہنچاتا ہے. اس بنیاد پر 14ویں کا چاند جو ہے اس کو ظاہری روشنی کے لحاظ سے سب سے بڑا وسیلہ قرار دیا جاتا ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو حاصل کر کے آگے لوگوں تک اس روشنی کو پھیلا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نور کو دنیا تک پہنچانے کے لحاظ سے آپ وسیلہ عظمیٰ ہیں اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. ادھر سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ادھر اس فیض کو لوگوں کے اندر بانٹتے ہیں. اور اس وسیلہ عظمیٰ کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کی وضاحت کی کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال. جبکہ اسلوب یہ بنتا تھا کہ فرماتے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، اور میرا قدم نبی علیہ السلام کے قدم پر ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہے، میرا پورا پیکر نبی علیہ السلام کے قدم پر ہے. یعنی میرا سر، میرا چہرہ، میرا سینہ، پورے پیکر کو، اپنے پورے پیکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی طرف منسوب کرتے ہوئے، اور یہ ادب سکھایا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب گفتگو کی جا رہی ہو تو وہ گفتگو کس قدر ادب سے معمور ہونی چاہیے. آپ کی تعلیمات میں سر فہرست فکر آخرت ہے. آپ نے اپنے متعدد خطابات میں لوگوں کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا، اور فکر آخرت کا سندیشہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اور ساری گفتگو کے اندر آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں اور لوگوں سے جھگڑتا ہوں تو اس کا محور یہ ہے کہ رب نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی کا بہت جذبہ داخل کیا ہوا ہے، اور اس جذبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سبحان من القى فی قلبی نصح الخلق. وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے اور ہر عیب سے پاک ہے جس ذات نے میرے دل میں مخلوق کا غم ڈالا ہے اور مخلوق کی نصیحت کا جذبہ میرے دل میں رکھا ہے. وَجَعَلَهُ أَكْبَرَ ہَمِّي، اور اسے سب سے بڑا، میرا سب سے بڑا مقصد بنا دیا ہے. مخلوق کی رہنمائی کرنا اور مخلوق جو گر چکی ہے گناہوں میں، اس مخلوق کو گناہوں سے کے پھندے سے نکالنا، یہ میرا زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، یہ میرا سب سے بڑا مقصد ہے. میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں کہ جس نے میرے دل میں مال و دولت کے اکٹھے کرنے کا مقصد نہیں پیدا کیا. میرا مشن اس نے یہ بنایا ہے کہ ہر وقت مجھے یہ تڑپ ہے کہ انسان جاہل کیوں ہے، انسان شریعت سے دور کیوں ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے
اللہ کے دربار سے دور کیوں جا چکے ہیں؟ تو میں اس فکر میں ہر وقت رہتا ہوں، اور اس سوچ کے اندر ہی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی صورتحال دیکھ لو، اذا رأى احدکم ولدہ اسیرا فی ید الکافر، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ دیکھے کہ اس کا بیٹا کافروں کے ہاتھوں قیدی بن چکا ہے، الیس یجتہد فی تخلیصہ، تو کیا اسے نیند آ جائے گی؟ کیا وہ سو جائے گا جب دیکھ رہا ہوگا کہ میرا بیٹا ہے اور کافروں نے پکڑا ہوا ہے؟ فرمایا وہ بندہ بے چین ہوگا، اسے نیند اس کی اڑ جائے گی، آرام اس کے ختم ہو جائیں گے کہ جب تک میں اپنا بیٹا رہا نہیں کروا لیتا اس وقت تک مجھے چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہے۔ جیسے تم اپنا بیٹا کسی کافر کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر بے چین ہوتے ہو، فرمایا ایسے ہی میں اپنے کسی مرید کو شیطان کے ہاتھ میں قیدی دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے اس واسطے میرے اندر تڑپ ہے۔ فرمانے لگے فہاکذا العارف، عارف ہوتا ہی وہ ہے، عارف کی شان یہ ہے، الخلق جمیعہم کالاولاد لہ، ساری دنیا جو اس عارف کے دور میں ہے وہ اس کی اولاد کی طرح ہے۔ تو جس طرح تمہارا بیٹا اگر کافروں کے ہتھے چڑھ چکا ہو اور کافروں نے گرفتار کر لیا ہو اور تم بے چین ہوتے ہو کہ جگر کا ٹکڑا کافروں کے ہاتھ میں ہے تو اس کو رہا کروایا جائے، اور ایسے ہی عارف صادق ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول کے مسلمانوں کو اپنی اولاد کی سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اور جب یہ دیکھے کہ اس وقت کے مسلمان جو ہیں وہ اریانی میں پھنس گئے ہیں، فحاشی میں جکڑے جا چکے ہیں، اور جہالت ان کو روند رہی ہے، اور نام نہاد روشن خیالی اور بدعملی کا سیلاب آ چکا ہے، فرمایا عارف وہ صرف اپنا مسلح نہیں بچاتا، وہ اپنے ماحول کا پورا محلہ بچاتا ہے، اس کو اپنے ماحول کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بیس بیان کر رہے تھے کہ میں بار بار مجالس میں تمہیں کیوں جھڑکیاں دیتا ہوں، میں تمہیں کیوں واز کرتا ہوں اور میں تمہیں کیوں سمجھاتا ہوں؟ فرمایا یہ میرے دل میں جو تمہارے ساتھ پیار ہے یہ اس کی بنیاد پہ میں ساری باتیں کرتا ہوں، اس واسطے کہ عارف جو ہے وہ ماحول کو دیکھ کر اسے ماحول کو ان کی اداؤں پہ نہیں چھوڑتا بلکہ اپنا کردار ادا کر کے وہ کانٹوں کو گلاب بنا دیتا ہے اور ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اس قدر اپنے مریدین سے اور منسلکین سے اتنا یعنی گہرا پیار ہے کہ ایک مقام پر جو مجلس نمبر 6 ہے الفتح الربانی کی، آپ کے یہ جملے موجود ہیں، شاید ایسا کوئی انسان بھی دوسرے کے لیے نہ کہہ سکتا ہو جتنی محبت کا اظہار آپ نے اپنے مریدوں سے کیا۔ فرمانے لگے لو امکننی دخلت مع کل واحد منکم القبر، اگر یہ ممکن ہو سکے تو میں تم میں سے ہر ایک کی قبر میں لیٹ جاؤں۔ لو امکننی، اگر میرے لیے یہ ممکن ہو، دخلت مع کل واحد منکم القبر، کہ جب بھی تم میں سے کوئی فوت ہوئے اور اس کا قبر میں جانے کا وقت آ جائے، اگر مجھے شریعت اجازت دے دیتی، میرے لیے ممکن ہوتا تو میں تم میں سے ہر ایک کی قبر کے اندر لیٹ جاتا۔ وَجَاوَبْتُ عَنْهُ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا، اور جب منکر نکیر آتے تو مرید کی جگہ جواب میں دیتا، جس کا میرے ساتھ تعلق ہے اس کی جگہ منکر نکیر کو جواب میں عطا کرتا، جب پوچھا جاتا تو جواب میری طرف سے آتا۔ یعنی اس قدر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنے مریدوں سے، تعلق رکھنے والوں سے، پیار رکھنے والوں سے پیار ہے، اس قدر شفقت ہے اور اس قدر محبت ہے۔ یقیناً ان کی یہ جو چاہت تھی اور تڑپ تھی اس کا فائدہ محبت والوں کو قبر میں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اشرف علی تھانوی جیسے لوگ افادات یومیہ میں یہ بات لکھنے پر مجبور ہوئے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب فوت ہو گیا تو اس کا جب حساب کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا مر ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وما تقول فی حق ھذا الرجل، اور اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو تینوں سوالوں کے جواب میں اس نے یہی کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب اس نے جس وقت یہ جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اب منکر نکیر حیران ہے کہ یہ عجیب انسان ہے، آج تک جو لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا تو جواب چلو کوئی ہاں میں دیتا ہے، کوئی نہ میں دیتا ہے،
کوئی اللہ کو رب مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی اسلام کو دین سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، لیکن یہ ایسا آج انسان ہمیں ملا ہے کہ یہ جو ہم پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہی نہیں ہے، اس کی طرف ہاں یا نہ کے لحاظ سے کوئی اس کی طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ ہم جو کہتے ہیں یہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اس مقام پر وہاں منکر نکیر کو سمجھایا گیا کہ تمہیں اس کے جواب کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ اپنے آپ کو غوث پاک کا دھوبی کہہ کر بتا رہا ہے جو رب غوث پاک کا ہے وہی میرا رب ہے، اور جو دین غوث پاک کا ہے وہی میرا دین ہے، اور جو رسول غوث پاک کے ہیں وہی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کی وہ محبت جو آپ کہتے تھے کہ اگر ممکن ہو تو میں تم میں سے ہر ایک کی قبر میں داخل ہو جاؤں اور داخل ہونے کے بعد میں وہاں منکر نکیر کو جواب دوں، یعنی اس کے اثرات جو ہیں وہ بعد تک مرتب ہوئے، اور اس محبت کا فائدہ یقیناً قبر والوں میں قبر میں جانے کے بعد محبین کو ہوتا ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ متعدد مقامات پر اس کے لیے اپنی طرف سے حسرت کرتے رہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس عظیم ولی کی اس حسرت کو بھی کئی طریقوں سے پورا کیا ہے اور لوگوں کو اس کا بھی فیض عطا فرمایا ہے۔ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا تو مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کیا، یہ وجہ ہے کہ پھر آپ کی ذات حوالہ بن گئی کہ بنا کہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو مطلب یہ ہے جو ان کا رب ہے غوث پاک کا وہی اس دھوبی کا رب ہے۔ اب ساری زندگی آپ نے اپنا آپ لوگوں سے نہیں منوایا، آپ نے اپنے رب کا نام لوگوں سے منوایا، اپنے رب کی طرف متوجہ کیا، اور اس انداز میں آپ نے تبلیغ فرمائی۔ فتح الربانی کی مجلس نمبر 10 کے اندر آپ کا یہ فرمان ہے، یا غلام ان اردت سعۃ الصدر وطیب القلب فلا تسمع ما یقول الخلق، اے میرے بیٹے، یا غلام، اے میرے بیٹے، اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تمہارا سینہ کھل جائے اور تمہارا دل جو ہے اس کو جلا حاصل ہو، سعۃ الصدر وطیب القلب، دل کی خوشبو چاہتے ہو اور سینہ کھولنا چاہتے ہو، تو پھر فرمایا وہ بات نہ سنو جو بندے کہتے ہیں، وہ سنو جو مولا فرماتا ہے۔ یعنی یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اس کو دعوت دی جائے کہ یہ کام کرو تو وہ کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، اس جملے پر آ کے اڑ جاتا ہے کہ اگر میں فلاں سنت پہ عمل کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں فلاں شرعی کام کرتا ہوں تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ تو غوث پاک فرمانے لگے، فلا تسمع ما یقول الخلق، جو خلق کہتی ہے اسے مت سن، ولا تلتفت الی حدیثہم، اور ان کی باتوں کی طرف مت جا، کیوں؟ اما تعلم انہم ما یرضون عن خالقہم فکیف یرضون عنک، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ رب سے راضی نہیں ہوتے، بندے تجھ سے کیسے راضی ہوں گے؟ کہ تم کہتے ہو کہ میں یہ کام نہ کروں ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، معاشرے والے ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، تو فرمایا یہ لوگ یہ تو رب پہ راضی نہیں ہوتے، یہ تجھ پہ کیسے راضی ہوں گے؟ کہ تم سمجھتے ہو کہ میں ان کی ڈیمانڈ پہ پورا اتروں تو پھر یہ راضی ہو جائیں گے، اور ان کی رضا کو پیش نظر رکھ کے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ فرمایا جو دنیا رب پہ راضی نہیں ہوتی وہ تجھ پہ کیسے راضی ہوگی؟ اس واسطے تم اس طرف متوجہ نہ ہو کہ جو مخلوق کہتی ہے، اس طرف توجہ کرو کہ خالق کیا فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا، اما تعلم ان کثیرا منہم لا یعقلون، تمہیں پتہ نہیں کہ جس رسم رواج والے لوگوں کی باتیں سن کے تو گھبراتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، فرمایا ان میں سے بہت سے ہیں بے عقل، لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں، ولا یبصرون، اور ان کو تو بصیرت ہی حاصل نہیں، اور بہت سے لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں۔ اور یہ صورتحال ایک ماحول کی ہے، معاشرے کی ہے، اس میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ نان مسلم ہیں، اور پھر کچھ عقل والے ہیں، کچھ بے عقل ہیں، تو یہ لمبا سلسلہ ہے۔ فرمایا ادھر مختصر بات ہے کہ رب ذوالجلال جو فرماتا ہے اس کی طرف دھیان کرو، اسے توجہ سے سنو اور اس کی طرف پوری طرح دھیان رکھو۔
اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ جو فرماتا ہے اس بات کی طرف چلنا آسان ہے. بندوں کی کئی رائے ہیں, کئی لوگوں کی پسند ہے, کوئی کچھ کہے گا, کوئی کچھ کہے گا, کبھی پورا نہیں آ سکو گے. اور رب ذوالجلال جو فرماتا ہے وہ ایک ہی بات ہے, مخلوق کی چھوڑ کر خالق کی بات کو سنو تاکہ رب ذوالجلال تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمانے لگے جاہد نفس کا و ہوا کا, جہاد کرو اپنے نفس سے اور جہاد کرو اپنی خواہش سے, وہ شیطان کا, اور جہاد کرو اپنے شیطان کے خلاف. چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے قرین ہے, ایک شیطان اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو پھر گندے مشورے دیتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور ساتھ اسے روحانی قوت بھی دی جاتی ہے, فرشتے کی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. نیک جو ہے اس کا شیطان سرنگو ہو جاتا ہے اور جو برا ہے اس کا شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے. تو حضرت غوث پاک کہنے لگے جاہد شیطانہ کا, وہ جو شیطان جو تمہارے ساتھ اٹیچ کیا گیا اس کے خلاف بھی جہاد کرو, وہ طبع کا, اور اپنی طبیعت کے خلاف بھی, وہ دنیا کا, اور دنیا کے خلاف بھی, ولا تیأس من نصرت اللہ, اللہ کی مدد سے نا امید نہ ہونا. جہاد جاری رکھو اور اللہ سے امید رکھو کہ وہ تمہاری مدد کرے گا. فإنها تأتیک ما ثباتک, اور اگر تم ثابت قدم رہو گے تو پھر مدد آ جائے گی, اور اگر تم خود ہی ڈھیلے ہو تو پھر مدد کہاں سے آئے. تم پورے مضبوط اعصاب کے ساتھ یہ جہاد کرو, یعنی جس کی طرف حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ متوجہ کر رہے ہیں. فرمایا یہ جہاد کرو ثابت قدمی کے ساتھ, اور اضطراب اور بے چینی کے ساتھ نہیں, اور اس طرح ڈھیلے پن کے ساتھ نہیں, استقامت کے ساتھ تم یہ جہاد شروع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدد آئے گی, اس سے اللہ مدد فرمائے گا, کیونکہ رب فرماتا ان اللہ مع الصابرین. اس آیت کا حوالہ دے کر فرمایا تم سکون سے یہ بات جاری رکھو, تم شکست نہیں کھاؤ گے, اس واسطے کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وقال ان حزب اللہ هم الغالبون, اور اللہ نے فرمایا ہوا کہ بے شک میری پارٹی غالب آئے گی. تو تم اپنا جہاد جو ہے وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ جاری رکھو. تیسری آیت یہ پیش کر دی, اللہ فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ وہ لوگ جو ہمارے بارے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں خود دکھا دیتے ہیں. تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں تبلیغ کی اور متوجہ کیا, اور سب سے بڑا حصہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے ملایا جائے. سب سے بڑا حصہ آپ کی تعلیمات کا یہ ہے کہ بندے کو رب کے ساتھ بندے کا رابطہ کیسے قائم کروایا جائے, اور کس طرح ایک انسان رب ذوالجلال کے دربار میں قرب حاصل کرے اور اعلیٰ مقام پا سکے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بار بار اسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور مختلف حکمتوں سے انہیں یہ بات سمجھائی. ایک مقام پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یا غلام قدم الآخرۃ علی الدنیا, اے بیٹے دنیا کو آخرت کو دنیا پر مقدم کرو, آخرت کو دنیا پر مقدم کر دو. فإنک تربحھا, اگر تم ایسا کرو گے تو پھر فائدہ ہوگا. اگر تم نے دنیا مقدم کر لی اور آخرت کو چھوڑ دیا پھر جو بھی کما لو سونے کے محل بنا لو, پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اور اگر تم نے آخرت کو دنیا پہ مقدم کیا اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑا لیکن ترجیح آخرت کو دی, جب مقابلہ آیا حلال حرام کا تو تم نے حلال اختیار کیا اگرچہ اس میں کمائی تھوڑی ہے, پر جس وقت تم نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی تو پھر رب ذوالجلال تجھے کئی گنا فائدہ عطا فرما دے گا. اس سلسلہ میں چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے خیرکم من لم یترک الدنیا لآخرتہ وآخرتہ لدنیاہ, فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑے اور دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑے. یعنی دونوں پہلو بیان کر دیے. جس نے بالکل دنیا چھوڑ دی آخرت کے لیے اس کو بھی شریعت پسند نہیں کر رہی, اور جس نے بالکل آخرت چھوڑ دی دنیا کے لیے وہ بھی یقیناً اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا ہے. اور بہترین کون ہے؟
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کو بھی رکھتا ہے، آخرت کی وجہ سے دنیا کو نہیں چھوڑتا اور دنیا کی وجہ سے آخرت کو نہیں چھوڑتا، لیکن اس میں صورتحال کیا ہوتی ہے، وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اس طرح آگے چلتا ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے تجارت کی مثال دے کر اس پر آگے وضاحت پیش فرما دی۔ ایک ہوتا ہے کسی کا رأس المال اور ایک ہوتا ہے اس پہ منافع۔ اب انسان کا سب سے جو اولین اس کی ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں جو پیسے لگائے ہیں وہ محفوظ ہوں، اس کے ساتھ ہے کہ آگے اس پر منافع بھی آ جائے، اور اگر وہ جو پیسے لگائے ہیں وہی محفوظ نہ رہے تو پھر اس کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ صرف آگے منافع نہ ہو تو پھر تھوڑا خسارہ ہے، اور اگر وہ جو سارا پیسہ لگایا ہوا ہے وہ سارا پیسہ ہی ڈوب جائے تو پھر اس میں بڑا خسارہ ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ فتح الربانی کی مجلس نمبر 62 ہے، فرمانے لگے وَجْعَلْ آخِرَتَكَ رَأْسَ مَالِكَ وَدُنْيَاكَ رِبْحَهُ، فرمایا آخرت کو تم راس المال بنا لو اور دنیا کو تم اس پر منافع بناؤ۔ آخرت راس المال ہے اور دنیا اس راس المال پہ حاصل ہونے والا منافع ہے۔ پھر وَصْرِفْ زَمَانَكَ أَوَّلًا فی تحصیل آخرت کا، جب کوئی بھی کاروبار کرتے ہو تو پھر تم سب سے پہلے تو یہ کوشش کرتے ہو کہ جو سرمایہ لگایا ہے وہ تو محفوظ ہو، آگے اس پر آمدنی آئے۔ فرمایا جب آخرت راس المال ہے اور دنیا کا فائدہ اس پہ آنے والا پرافٹ ہے تو پھر پہلے تو ساری زندگی آخرت کے لیے خرچ کرو تاکہ راس المال محفوظ ہو جائے، تاکہ جو اصل پونجی ہے وہ محفوظ ہو جائے، اور جب وہ محفوظ ہو جائے تو پھر آگے منافع کی سوچو کہ منافع کتنا بنتا ہے۔ اب کتنی حسین مثال دے کر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دنیا اور آخرت کی جو امیزش ہے اور شریعت مطہرہ میں دونوں کی جو حیثیت ہے اور پھر جس کی برتری ہے اور تقدیم ہے اس کو بیان فرما دیا۔ فرمایا آخرت کے لیے پہلے زندگی خرچ کرو، زندگی آخرت کے لیے لگاؤ، آخرت کی کمائی ہو گئی ہے ساتھ دنیا بھی کماتے رہو، یہ آئے گا اس پہ پرافٹ۔ اور اگر راس المال ڈوب جائے تو پھر فائدوں کو فائدہ کس طرح کہا جائے گا، پھر وہ پرافٹ نہیں ہے۔ فرمایا یہ اس انسان کی مثال ہے کہ جس نے آخرت کو پس پشت ڈالا ہوا ہے اور دنیا میں لگا ہوا ہے، ہر وقت دنیا کی بات کرتا ہے، ہر وقت دنیا کا کام کرتا ہے، اور کبھی بھی وہ یہ سوچتا نہیں کہ رب نے اس کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا ہے اور خالق کائنات نے اس عظیم انسان کی تخلیق کا کتنا بڑا مقصد بنایا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس انداز میں تبلیغ کی۔ فرمایا ثم انفاضل من زمانے کا شیء فصرف فی دنیا کا، اگر آخرت کما لینے کے بعد کوئی زمانہ بچ گیا، فرمایا اب میری اجازت ہے تم اس کو دنیا میں خرچ کر سکتے ہو، اب وہ وقت دنیا میں خرچ کر لو چونکہ راس المال محفوظ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد آگے پرافٹ کا وقت آ گیا ہے۔ اور انسان جو دنیاوی تجارت میں ہے اور تجارت ایک پوری کائنات میں وہ زندگی میں کرنے کے بعد جا رہا ہے، اس تجارت کا راس المال آخرت کی تیاری ہے اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ تیاری مکمل ہو گئی اور پھر کچھ زمانہ بچ گیا تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب تم اس کو دنیا کے لیے لگا سکتے ہو۔ اب یہ سوچو کہ ایسا ہوتا ہے پیر جو اپنے مرید کی اس طرح اصلاح کرتا ہے، جو اپنے مرید کو اس طرح تبلیغ کرتا ہے۔ آج معاذ اللہ بعض مقامات پر یعنی اس پیری مریدی کو صرف دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، یعنی جانبین سے اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے معاذ اللہ استعمال کیا جانے لگا ہے۔ مرید نے پیر اس لیے بنایا ہے کہ مجھے دنیاوی فائدہ ہو، اور پیر اپنے مرید کو اس لیے اٹیچ کر رہا ہے اپنے ساتھ کہ مجھے دنیاوی فائدہ ہو۔ اس کو تصوف نہیں کہا جاتا، اس کو طریقت نہیں کہا جاتا، یہ روحانیت نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس روحانیت کا درس دے رہے ہیں کہ جس میں اتنی محبت ہے پیر کو مرید کے ساتھ کہ قبر میں لیٹنے کو تیار ہے، اور پھر تبلیغ اتنی کی، اصلاح اتنی کی، اتنا سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ جو کچھ کرتے رہو چونکہ میرے مرید ہو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کہا کہ یہ کام کرو، اس طرح اطاعت کرو، اس طرح اللہ کے مطیع بن جاؤ اور اپنے آپ کو عمل کی راہوں میں گامزن رکھو۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا مریدی لا تخاف اللہ ربی
अतानी रिफतन निलतुल मनाली, तुमने अपनी तरफ से कोशिश की और फिर भी कमी रह गई तो ना डर, इस वास्ते कि रब मेरा रब है और मैं उसका अब्दुल कादिर हूं। आगे मामलात जो हैं फिर उनकी तरफ अपनी तरफ से सहारा भी दिया है, लेकिन पहले मुकम्मल तौर पर एक एक बात पर इतनी गिरफ्त की है, इतना समझाया है और इस कदर आपने नसीहत की है इतने अच्छे उसलूब में कि जिससे ये पता चलता है कि पीर बन जाना, मुस्लिह होना किसी के लिए ये मामूली सा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। और ये वो हर वक्त का एक वजीफा है जिसमें हर सेकंड में अब इस शख्स के लिए अपनी जिंदगी का सवाल नहीं, जिनका रहबर बना हुआ है उनकी जिंदगी का भी सवाल है। अब इस पर कई बोझ आ चुके हैं, अब इस पर यह लाजिम है कि जिनका हाथ पकड़ लिया है उनकी हर तरह की रहनुमाई करता रहे, क्योंकि कल उनके लिहाज से भी अब इससे मुआवजा होगा कि तुमने रहबरी को तो कबूल किया था कि मैं तुम्हारा रहनुमा हूं, मगर तुमने कभी रहनुमाई की ही नहीं और तुम्हारे पीछे चलने वाले वो सारे गुमराह होते रहे और तुमने उनको राह रास्त की तरफ मुतवज्जे नहीं किया। तो ये एक क़यामत के दिन का शदीद मुआवजा होगा जिसका सामना ऐसे लोगों को करना पड़ेगा। इस वास्ते इस रास्ते पे चलते हुए निहायत एहतियात के साथ कल क़यामत के उस मुआवजे को सामने रखकर जो लोग इस मनसब पे फायज हैं अपने मुरीदीन की मुकम्मल तौर पर इन्हीं खुतूत पर इस्लाह करें जिन खुतूत पर हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन की इस्लाह फरमाने वाले हैं। यहां तक कि हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ये आपका जो फतूहुल गैब आपकी किताब है उसका मकाला नंबर 32 है, उसमें आप इरशाद फरमाते हैं अलम तालम, यानी हर बात में खिताब मुरीद को है, अलम तालम अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गय्यूरुन, मेरे मुरीद तुम जानते नहीं हो कि रब बड़ा गय्यूर है। अलम तालम, तुम नहीं जानते अन्नल्लाह गय्यूरुन, अल्लाह गय्यूर है। अब यह है रूहानियत कि गैरत अल्लाह की क्या है, जो मुरीद को समझाया जा रहा है कि याद रखो रब गय्यूर है, तो मुरीद क्या करे, रब गय्यूर है तो मुरीद को क्या करना चाहिए। झंझोड़ा फरमाने लगे खाला काका लहू, उस रब ने तुझे अपने लिए पैदा किया, व तरूम अन तकून लिगैरिही, और तू किसी और का बनता है। सोच ले रब की गैरत के खिलाफ तू चल रहा कि रब ने तुझे पैदा किया अपने लिए, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब जो बिगड़ा हुआ मुरीद है उसको खिताब करते हुए और क़यामत तक जो ताल्लुक रखने वाला है, अब उसको झंझोड़ने के लिए कितना जामे जुमला है। और अब तुम नमाज ना पढ़ के, रोजा ना रख के, आंख को साफ ना रख के तुम तो रब की गैरत के खिलाफ चल रहे हो। अलम तालम, तुम जानते नहीं हो अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गय्यूरुन, रब बड़ा ही गैरत वाला है। व तरूम खलाका का लहू, अब यह बयान करना था कि अल्लाह की गैरत की खिलाफ वर्जी कहां हो रही है कि गौस पाक इतना गुस्सा फरमा रहे हो। फरमाया खिलाफ वर्जी ये हो रही है खलाका का लहू, उस रब ने तुझे अपने लिए पैदा किया। फरमाया खिलाफ वर्जी यह है कि तुम उसके बनते नहीं हो। उसने जब तुझे अपने लिए पैदा किया, व तरूम अन तकून लिगैरिही, और तुम इरादा करते हो कि तुम गैर के बन जाओ, कि जब वक्त था नमाज का तुम नमाज पढ़ने नहीं गए तो तुमने तो शैतान का साथ निभाया। अल्लाह फरमाता है मेरी गैरत है कि बंदा मेरा है तो मेरे घर में आए, मेरे कहने पर, मेरे दावत पर वो आ जाए, मेरे हुक्म पर ताबे हो और मेरे हुक्म का मुती हो जाए। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम गैर का बन जाना चाहते हो, यानी जो शरीयत की पाबंदी नहीं कर रहा, जो रब्बे जुल जलाल के हुक्म अदूली कर रहा है, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू के फरमान से पीछे हट रहा है, कलमा गो है। फरमाया तुमने रब की गैरत के खिलाफ मनसूबाबंदी कर दी है, अगरचे तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन गौस पाक फरमाने लगे मेरे साथ ताल्लुक रखने वाले ये कोई मामूली सी हरकत नहीं जो तुमसे सरजद हो रही है। रब तुम्हें अपना कहता है, तुम रब के गैर के साथ जाते हो। रब ने तुझे अपना बनाया है, तुम शैतान के साथ मान के करते हो। रब ने तुझे पैदा अपने लिए किया है और तुम दोस्तियां शैतान के साथ निभाते हो। फरमाया मेरे साथ ताल्लुक है तुम्हारा
تو میں تمہیں اس غیرت کا احساس دلا رہا ہوں کہ چھوٹی سی ذات کی غیرت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور رب کی غیرت تو پھر بہت بڑی غیرت ہے۔ اس واسطے فرمایا جو میرا مرید ہے اسے رب کی غیرت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسے ہر وقت شریعت مطہرہ کی طرف متوجہ اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ غیرت والا ہے اور میں اس کی غیرت پر پہرا دینے والا ہوں، میں شریعت کو مان کر اللہ کی غیرت کی حفاظت کرنے والا ہوں، نہ کہ غیرت کے خلاف چلنے والا ہوں۔ اس بنیاد پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ساری کی ساری گفتگو کو سمیٹ کے اس میں رکھ دیا۔ اب 2 آیات کا حوالہ دیا، فرمانے لگے اما سمعت قولہ عز وجل، کیا تم نے رب کا یہ فرمان نہیں سنا، یحبہم ویحبونہ، کہ رب بندوں سے پیار کرتا ہے، بندے رب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ کہ جس میں کہا تھا کہ رب نے تجھے اپنا بنایا اور تم رب کے بنتے نہیں ہو، رب نے تجھے اپنا بنایا، اس کی دلیل کیا ہے، یحبہم ویحبونہ، کہ وہ رب ان سے پیار کرتا ہے، بندے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اور ساتھ دوسری دلیل دے دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے پیدا کیا اپنے لیے۔ اب فرمایا جس وقت تم اس کو چھوڑ کر پھر کہیں اور آگے توجہ کرو گے، اس کا حکم چھوڑ کر، اس کے قرآن کا فرمان چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر، تو اس میں یہ معنی پیدا ہوگا جس کا تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ کتنی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ جس وقت تم نے سنت کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا اور کسی اور طرف متوجہ ہو گئے، تم عبداللہ نہیں بنے، اب رب نے تجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور تم نے رب کے بندوں والے کام نہیں کیے، تم رب کے بندوں والے کام کرو کہ رب ذوالجلال کی غیرت ہے کہ جب میں نے پیدا کیا ہے تو پھر میری مرضی کے مطابق ساری زندگی بسر کریں۔ یہی انسانی زندگی کا سارا امتحان ہے۔ اگر اللہ جبرن چاہتا تو کون تھا جو رب کے حکم کی نافرمانی کر سکتا؟ وہ کن کہتا سارے مطیع رہتے، لیکن اس نے ایک امتحان رکھا ہے، بندے کو اختیار دے دیا ہے، اپنی طرف سے توفیق دے دی ہے، چاہے تو اس کو سجدے میں استعمال کر اور چاہے تو چوری میں، اپنی مرضی سے، لیکن بیان کر دیا مجھے پسند یہ ہے کہ سجدے میں اس کو استعمال کر۔ اب غیرت کا معاملہ سامنے آ گیا، اور یہ ہے اللہ والے کہ جن کے نام پر پھر قبر میں بندہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ انہوں نے لوگوں سے اپنے کلمے نہیں پڑھوائے، کلمے اپنے رب کے پڑھائے ہیں، اپنے رب کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اس قدر پھر خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے ناموں کو عزت بخشی ہے کہ پھر ان کے ناموں کے حوالے پر بھی لوگوں کے بیڑے پار ہوتے رہے ہیں۔ اس واسطے کی ساری زندگی انہوں نے 70 ہزار کے مجمع میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ خطابات کیے، 1 لاکھ براہ راست اپنی طرف سے مبلغین تیار کیے، اور اس قدر انقلاب برپا کیا اس امت کے اندر، اس قدر ایک نئے سرے سے دین کو زندگی بخشی اور آگے اس سوز کو پہنچایا جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان کے اس کردار کی وجہ سے باطن کی روشنی عطا فرمائے، اور ان کی روحانیت کی وجہ سے ہمیں باطن کی چاندنی عطا فرمائے۔ اور یہ آج جو صورتحال جس میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، جس ماحول میں، اس ماحول کے دھوئیں کو اگر بجھایا جا سکتا ہے تو ایسی ہی تعلیمات سے بجھایا جا سکتا ہے، اولیاء کی فکر سے اس دھوئیں کو اور اس آگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج دیکھو وہ سوچ اور وہ فکر جو